تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سریدار کریں گے۔ کب تک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہتا اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، آج کا یہ پروگرام آپ کے علاقے میں کوٹھو چاچڑ سیدھے پتہ نہیں کم ہوں گے، اچھا پوٹھا چاچڑ، چلو جو بھی ہے۔ عبد الفتح صاحب اور مولانا عبد القیوم صاحب دامت وفیودہم، اور آج کے اس پروگرام کی من جملہ تمام جماعت۔ اور یہ پروگرام اچانک ترتیب دیا گیا کیونکہ میرا ایک دن کا دورہ تھا، تو مجھے میرے بہت ہی پیارے بھائی پیر طریقت رہبر شریعت جن کا آپ وجدانہ بیان سن رہے تھے، حضرت اقدس پیر سیف اللہ صدیقی نقشبندی مجددی خانقاہ نقشبندیہ صدیقیہ فن عاقل میں، جہاں الحمدللہ درود شریف کا عشاء کی نماز کے بعد ختم ہوتا ہے، اور مہینے دو مہینے میں اس خانقاہ میں کوئی نہ کوئی اللہ والے آئے ہوتے ہیں۔ عنقریب سالانہ اجتماع کی آپ حضرات کو تاریخ بتائی جائے گی، ملک بھر سے اکابرین بزرگان اسلام، نعت خوان، شعراء کرام، قرہ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور اس مرتبہ صحیح فرما رہے تھے کہ دعا فرمائے مصری قرہ کی ترتیب کا یہاں پروگرام ہے، اللہ کرے آسانی پیدا ہو جائے۔ ہم عالم تو نہیں، کتابیں اور قرآن کریم کی تعلیم اگر نہ حاصل کر سکے تو کم از کم ان کی صحبت تو اختیار کرے جن کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا رستے میں چائے والے کافی سٹانڈ تھے، کافی جگہ تھی، لوگ بیٹھے ہوئے، چائے کون بنا رہا ہے، پکا کون رہا ہے، پی کون رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی وقت اپنی آخرت سنوارنے کے لیے لگاتا، مسجد سے ایسے بھاگیں گے جیسے پولیس پکڑنے آ گئی، اور جا کر دکانوں پر دھندوں پر روڈوں کے کنارے بیٹھ جائیں گے۔ جھوٹی سچی غیبت بہتان بازی، دو گناہ ایسے ہیں، غیبت اور بہتان۔ جانتے ہیں غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے اندر کوئی چیز ہو، لنگڑا پن ہو، ہاتھ سے معذور ہو، آنکھ سے کچھ کہنا بہتا ہو، بولنے میں کھچلاہٹ ہو،
وہ عیب اس بندے کے اندر موجود ہو، اس عیب کو اس کے پیچھے مذاق بنا کر اس عیب کو ظاہر کرنا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے. 1400 سال پہلے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جن جگہوں کو اللہ نے جہاں محبوب آرام فرما رہے، جہاں بسیرا فرمایا، اللہ نے وہاں جنت کے ٹکڑے ان کو فرمائے. اور محبوب کا گھرانہ بیٹھا ہوا ازواج مطہرات. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہماری ماؤں میں ایک ماں کا قد کچھ زیادہ اونچا نہیں تھا. میں چھوٹا کہہ دوں یا قد میں چھوٹی تھی گستاخی ہو جائے گی. تو باقی جو مائیں بیٹھی تھی انہوں نے ان کو چلتا دیکھا یا جاتا دیکھا، ہاتھ کے اشارے سے ان کے قد پر بات کر دی کہ اتنے لمبے قد والی نہیں. علماء فرماتے حضور کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا پیٹھ پیچھے تم نے اس کی اس عیب کو ظاہر کیا، اس بات کو جس میں موجود ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا کڑوا گناہ ہے. اگر اس کی کڑواہٹ کو دنیا کے سارے دریاؤں سمندروں میں پھینک دیا جائے تو ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے. اور مسجد کے اندر بیٹھ کے امام مقتدیوں کے، مؤذن کے، انتظامیہ کے، جس کو گھر میں خود جوتیاں پڑتی ہیں، آدمی بیٹھ کے اپنی بیوی کے لیے کر رہے ہوتے، جس کو گھر میں عزت کے ساتھ روٹی نہیں ملتی اس کو کہہ رہے یار بڑا پریشان ہوں، تیری بھابھی نے تنگ کیا، بچوں نے تنگ کیا. اللہ کے بندے، اگر وہ پریشانی کا حل دکھاتا تو اس کی شکل جانوروں جیسی ہوتی، اس کو گھر میں کپڑے کوئی نہیں دھو کے دیتا. اور ایک ہوتا ہے بہتان، سنی سنائی بات پر یقین کر جانا اور سنی سنائی بات کو آگے گھسا دینا. ایک بندے کے اندر بات تھی نہیں، اس بات کو آگے کر دیا. کسی پر تہمت لگانا، بہتان بازی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. زانی کے زنا کو، شرابی کی شراب کو، چور کی چوری کو، بڑے سے بڑے گناہ کو وہ کریم ذات ہے معاف کر دے گا. اگر کسی پہ انگلی اٹھائی، بہتان باندھا، اللہ اسے معاف کر دے گا. معافی کی کیا صورت ہے؟ جس بندے پر بہتان باندھا ہے، جس کا گلہ کیا، جس پر انگلی اٹھائی، اس سے جا کے جب تک معافی نہیں مانگے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور اگر وہ بندہ فوت ہو گیا، رخصت ہو گیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جس نے اس پر بہتان کی، جھوٹ کی انگلی اٹھائی تھی، وہ اس کے لیے اللہ کے دربار میں اتنا روئے، اتنی استغفار کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ میری توبہ اور میرے رونے سے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. یہ وہ ہمارے اعمال نامے کی نیکیوں کے تھیلے میں یہ دو وہ بڑے سوراخ ہیں. مسجد میں نیکی کی یہ سوراخ، اس نیکی نکلتی ہے، میں گھر نہیں جانے دیتا. اگر تبلیغ میں اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے لگائے، اگر وہاں امیر صاحب کی، جماعت کے ساتھیوں کی، اور جہاں گئے وہاں انہوں نے دعوت کی، ان کی غیبتیں اور بیان شروع کر دی، اور یوں کہہ دیا یہ تو ہنڈیا میں سے روٹی سالن کھا لیتا تھا، یہ تو روٹی چھپ کے زیادہ کھاتا تھا، یہ تو پیسے استعمال کرتا تھا، اب پھر اس نے کیے یہ نہیں کیے. تو یہ چلہ نیکی جو اتنے بڑے تھیلے میں باکس میں بھر کے لے کے گئے تھے، آپ کی بہتان بازی سے اور ہماری جھوٹ بولنے سے اس میں اتنا بڑا سراغ ہوا کہ خالی شاپر ہی گھر لے کے گئے، نیکیاں تو ساری پیچھے. مسجد سے نکلے اور کہتے ہیں انتظام میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. اللہ کہتے ہیں بے شرم، جو نماز تو نے پڑھی تھی کم از کم 10 قدم تک تو نماز کا سجدہ اس کی برکات ساتھ لے جاتا. تو نے عیب نکالا، جوتا کسی کا اس کو پاؤں رکھ دیا، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو حکالت کی نگاہ سے. یہ بچے یہ منچرے موٹر سائیکل چلاتے ہیں زور سے، بندے کے اوپر آ کے ہر مالو ڈر جاتا ہے. اس کا بھی اللہ کو جواب دینا.
وقت کا ولی تھا مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمائے گرمی کے موسم میں یہ مچھر کیڑے مکوڑے زیادہ تر گندگی پر اور زیادہ تر باتھ روم میں واش روم میں پیشاب کرنے والے استنجا کرنے والی لیٹرین کے اندر ہوتے ہیں۔ فرمایا خبردار جس جگہ بیٹھ کر تو پیشاب کرے وہاں اگر کیڑے مکوڑے ہوں کوشش کرنا جان بوجھ کر ان کیڑوں مکوڑوں کو اپنے پیشاب کی دھار میں نہ ڈبونا، پیشاب روک لے، مسانے کی تکلیف ہوئی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر دھار کی تیر کمان بنا کر اگر ان کیڑوں مکوڑوں کو ڈبو دیا، قیامت کے دن ان جانوروں کے مرنے کا بھی اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر آٹے کی، چینی کی، گڑ کی، شکر کی بوری پر یہ چونٹیاں، یہ کیڑیاں چڑھتی ہیں، اگر یہ کیڑیاں تجھے تنگ کرتی ہیں، اگر تو گھر میں سیدھی جا رہی سیدھی آ رہی، اور اگر تیرے سالن پر، تیری روٹی پر، تیرے ہڈیاں میں چڑھتی ہیں، پھر ایسے کیمیکل سے ان مکوڑوں، ان مچھروں، ان کیڑیوں کو مار کہ اگر وہ تو ان پر سپرے کوئی دوائی ڈالے تو وہ اس سے تڑپے نہ فوراً مر جائیں۔ اگر تڑپنے والی دوائی ڈالے گا وہ تڑپ تڑپ کے مری، اس تڑپنے کا جواب بھی اللہ کو دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے اور مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک چونٹی کیڑی پیر کے نیچے آ گئی، حضرت علی نے پاؤں اٹھایا تو وہ کروٹیں بدل رہی، انگڑائیاں لے رہی۔ حضرت علی وہیں بیٹھ گئے، کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، میرا تیرے پہ دھیان نہ پڑا، میری تیرے پہ نظر نہ پڑی، تو مجھے معاف کر دے، اللہ کی عدالت میں میرا احتساب نہ کرنا۔ حضور صحیح کے دربار میں گئے، آپ نے فرمایا جی جبرائیل ساری خبر دے کے چلا گیا، جس کیڑی پر تو پیر رکھ کے آیا وہ کیڑی دنیا کی ساری کیڑیوں میں اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، عمر تیرے دور میں دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، اس کا بھی تجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ جنگلوں کے اندر اور گوٹھ براڑی کے اندر ایسے روڈ یا لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، اور وہاں جو ان روڈوں پر جو کھڈے اور ان روڈوں پر جو گڑھے تھے حضرت عمر نے وہ بھی بھروا دیے، اور فرمایا کیا پتا کوئی جانور یہاں سے گزرے جو ایک آنکھ سے دیکھتا نہ ہو، دوسری آنکھ سے دیکھے، اس کی نگاہ اس گڑھے پر نہ پڑے اور اچانک اس گڑھے میں اس کا پاؤں آ کے اسے چوٹ لگ جائے، ٹوٹ جائے، جتنی اس کی ٹیسیں اور آہیں نکلیں گی عمر تجھے اللہ کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس محلے کی گلی میں سے گزرے تو جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کا تھلا باہر نکلا ہوا تھا، دروازہ بجایا، جی عمر ہے، جی ابو عمر کیا بات ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا تو رسول اللہ کا سورا ہے، تو ام حبیبہ کا ابا ہے، نبی کی گھر والی کا باپ، نبی کا سسر ہے، امیر معاویہ کا ابا ہے، تجھے نہیں پتا یہ گلی آمد و رفت کی کتنی بڑی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی کہی تھی، آپ کو پتا ہے؟ علماء فرماتے آمد و رفت والی گلی کا راستہ اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ ایک اونٹ ادھر سے آوے اور دوسرا مختلف سمت سے آئے، دونوں اونٹ گزریں تو دونوں کے بال نہ ٹکرائیں، اتنی گلی کھلی ہونی چاہیے۔ یہاں تو کس کا گاڑا کھڑا، کس کی ریڑی کھڑی، کس کا سائیکل کھڑا، کس کا موٹر سائیکل، کس نے تھلے سے پورا روڈ بلاک کر کا موٹر سائیکل، کس نے اتنا بڑا جم بنا رکھا ہے، کس نے پائپ لائن میں جارب کی ہے۔ عمر کہ اس تھلے کو جو 4 انچ باہر ہے اس کو توڑ، اگر تو نہیں توڑ سکتا ابو سفیان تو میں گھر جا کے چھینی ہتھوڑا پھاوڑا لاتا ہوں، اس کو توڑوں گا، میں اللہ کے نبی کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ہم درفت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن کے بعد اللہ نے جس کتاب کو عزت اور عظمت دی، قرآن کریم کے بعد جس کتاب کو عظمت اور اونچائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ احادیث کی کتابوں میں کتاب بخاری شریف ہے۔
جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا. قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے دربار میں، اردو سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک بندے کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا دکھا تیرے نام اعمال کی نیکیاں، زیرو، کوئی عمل قابل قبول نہیں، ہر عمل قابل مذمت ہے. جب عملوں والا تھیلا خالی اور برائیوں اور گناہوں والا بھر جائے گا، سر جھکا کے کھڑا ہوگا، اللہ سے فرمائیں گے تیرا ایک عمل میرے پاس ہے. یا اللہ وہ کون سا؟ فرمائے گھر سے نکلا اور اپنے کام کی غرض سے کہیں جا رہا تھا، گھر سے باہر گلی کے راستے پر جو آمد و رفت کا راستہ تھا وہاں ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جو لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بن رہا تھا. کوئی اس وقت میرے سوا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو نے وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور گلی کے کونے پہ رکھ دیا اور آمد و رفت کا راستہ ہموار کر دیا. یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اس کے صدقے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ نے وسعت دی، کھجور کی، چھواروں کی، آم کی، کماد کی، کپاس کی فصل میں برکت آئی، اور تو نے کہا مکان بنانا ہے. اور اس محلے میں رہتا ہے جہاں غربا مساکین رہتے ہیں. اب کیا کہا جا رہا؟ سوچ سمجھ کے مکان کی دیواریں غریبوں کی دیواروں سے اونچا کرنا. اگر تیرے دیوار کی لمبائی اونچائی سے ادھرتی جو ہوا چل رہی غریب کے گھر کی ہوا رک گئی، تجھے اس کا بھی اللہ کو حساب دینا. تیری بستی میں اگر کوئی یتیم ہے، غریب ہے، آپ کو دین سکھائے نہیں کسی نے، بس دین اتنا ہی پتا ہے. حضور پیدا ہوئے، حلیمہ گود میں لے گئی، لوریاں سنائی، حضور دنیا میں سے تشریف مکے میں آئے، لوگوں نے مارا، مدینے چلے گئے، اور پھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حسین آئے کربلا میں، شہید ہو گئے. اگر حسین شہید ہو پھر بھی بیٹیوں کا پردہ اڑے، میری سمجھ میں شہادت کا مقصد پھر سمجھ نہیں آتا. یہی تھا حسین بیعت کر لے جو چاہے کرے گا. فرمایا پردے بچانے، عزتیں بچانے، ایمان بچانے، قرآن بچانے، دین بچانے، حق باطل کے درمیان فرق بتانے کے لیے تو آیا ہوں. یزید سے میرا تعلق ہے، مجھے اس سے ملا دو. کچھ آپس کی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سارے کو رضی اللہ عنہ. لوگ کہتے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں، عقل نہیں ان کے پاس. یہ ایک کپڑا ہے میز پر رکھنے کے لیے، اس کا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ لکڑی کا اور یہ دھاگے کا، اس کا کوئی جوڑ بنتا ہے. لیکن اس کپڑے نے اس میز کے سارے عیبوں کو ڈھانپ لیا. پھول بنانے والی نے پھول بنائے، پھول بنانے والی نے پھول بنائے، ٹیڑھا بنایا، سیدھا بنایا، الٹا بنایا. تو لاکھ اس کے اندر کمی پیش نکال، بنانے والی نے بنا دیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ، بڑی پیاری بات، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں خود بیمار ہوں، لیکن میری چاہت یہ ہوگی کہ آئندہ سال، آئندہ مہینوں میں آپ مجھے دعوت دیں، ہم ایسی پیاری پیاری باتیں کریں. میں یوٹیوب پر مولوی ہوں، یعنی یوٹیوب پر یعنی ہر وقت موبائل، اس لیے ابھی ریکارڈنگ ہوگی اور کل پرسوں یہ چلی جائے گی. الحمدللہ سیف اللہ، مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایک اعزاز ملا پچھلے ہفتے، اور میرے ہوش حواس اڑ گئے. ہاں، اس کی طرف سے ایک اعزاز آیا کہ پاکستان کے جتنے خطیب ہیں
اور ان تمام خطیبوں میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ خطیب سنا جانے والا عبد الحنان ہے، جس کو 22 دن کے اندر 4 کروڑ 80 لاکھ لوگوں نے سنا ہے۔ میری گفتگو میں بدتمیزی نہیں، میری گفتگو کے اندر کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا نہیں۔ ہزاروں کمنٹس آتے ہیں، ایک آدھا ہوتا ہے جسم پر پیٹ نیچے کر لو، کپڑا نیچے کر لو، یہ نہ کوئی۔ کیوں؟ میں اپنے سبق کو بڑوں سے یاد کرتا ہوں اور بڑوں کا سبق سنا دیتا ہوں۔ میں تمہارے مسئلے حل نہیں کر سکا، تمہاری عمریں 50 سال ہو گئی، جب 50 سال کی عمر میں تم اپنے مسئلے حل نہیں کر سکے، میں 1 گھنٹے میں کیسے کر کے چلا جاؤں؟ میں تو صرف اتنا بتاؤں گا، اگر پانی پینے میں پانی کی صفائی کا، صاف شفاف ہونے کا خیال کرتے ہو، چائے مطلب کی نہ ہو چائے نہیں پیتے، کھانا مطلب کا نہ ہو کھانا نہیں کھاتے، کپڑے مطلب کے نہ ہو کپڑے نہیں پہنتے، زندگی اگر اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں گزر رہی تو پھر اس زندگی کو کیوں نہیں سدھار دے بھائی؟ تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھ گیا۔ صحابہ اکرام اکثر دنیا سے تشریف لے گئے تھے، کچھ صحابہ اور صحابہ کی اولاد باقی تھی۔ خلافت راشدہ کا، حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا دور ختم ہو چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ حضرت حسن کی 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، صلح کرنا ختم ہو گیا۔ اب دور آیا حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے امانتاً یہ خلافت کا تاج تجھے دے رہا ہوں، اس تاج کو لے کے آل رسول بطول کے بچڑوں کے پاس چلے جانا، حسین کے قدموں میں یہ خلافت کا تاج جا کے رکھ دینا اور کہنا کہ میرے باپے نے میرے سر پہ پہنایا ہے، حسین اگر تو راضی ہے تو تاج پہن لوں، اگر حسین تو راضی نہیں، یہ تاج میں تیرے قدموں میں رکھے جا رہا ہوں۔ امیر معاویہ نے غلط کیا تھا کوئی؟ بات گزر گئی۔ یزید نے غلطی یہ کی سب سے پہلے کہ اس نے ایک عام سا آدمی، ایک قاصد بھیجا، عام سا بندہ، یعنی ڈی ایس پی صاحب کے پاس، ڈی پی او صاحب کے پاس اور جنرل کرنل کے پاس چپڑاسی جا رہا، کلرک جا رہا، ہائی لیول کا بندہ بات کرتا نا، تھانے کے اندر تھانے والوں کے برابر بات کرتا ہے۔ اگر کسی کی ایف آئی آر کٹ جاوے یا کوئی مسئلہ بنے تو خود نہیں جاتا، کہتا تم میرے ساتھ چلتے ہی مان لے۔ جب حضرت حسین سے اس کلرک نے آ کر یہ کہا، آسان بات کہ یزید نے مجھے بھیجا ہے، یزید کی طرف سے میری ہاتھ پہ بیعت کر، فرمایا تو اپنی حیثیت کو دیکھ اور میری حیثیت کو دیکھ، میرا مقام دیکھ، میری شان دیکھ۔ یزید خود آئے، کچھ آپس کے معاملات طے ہوں، اگر وہ ان معاملات کے طے کرنے پہ راضی ہو جائے تو مجھے بیعت کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں، اگر نہ جا بابا اپنا کام کر، ہم آل رسول ہیں، کرسیاں صدارتیں وزارتیں تو ہماری جوتیوں کے نیچے بہتی رہتی ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، 18,000 کے قریب خط لکھے۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا، عبداللہ بن عباس نبی کے چاچے کا بیٹا، عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر کا بیٹا، حضرت اسماء عائشہ کی بہن نبی کی شادی کا بیٹا، حضرت علی کا بیٹا حضرت حسین، یہ صحابہ کی اولادیں موجود تھی۔ انہوں نے کہا حسین نہیں جانا، کوفی لا یوفی، یہ وفا نہیں کرتے، تیرے باپے کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، حسین نہ جا۔ فرمایا 18,000 ہیں، کیا پتہ ایک سچا ہو 2 سچے ہوں، اگر وہ دین کے طالب ہیں میں نہ جاؤں تو قیامت کے دن کوئی نانے سے شکایت نہ کرے۔ اب یہ واقعہ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، اور جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قابل رحم ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10 دن کے اندر اتنی بڑی قیمت لگائی، جنہوں نے 80 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ لیا،
اور وہ حضرت حسین کو مارکیٹ میں بیچ کے چلے گئے، تمہیں بدھو قوم کو بدھو بنا گئے. کوئی باقی نہیں، کوئی معاملہ. کربلا میں لائے، بیٹیوں کے پردے اتروا دیے، گلے کھلوا دیے. حضور کی بیٹیاں 4 ہیں. کتنی ہے بھائی؟ کوئی کہتا ہے 4 نہیں 1 ہیں. بتاؤ میں 4 مانتا ہوں، مجھے کتنا گناہ ملا؟ اس نے 4 میں سے 1 کو مانا، اسے کتنا ثواب ملے گا؟ چار بیٹیاں نبی کی، انہوں نے کیا بگاڑا ہے کہ ان بیٹیوں کو حضور سے لگا کر دیا؟ سب سے بڑی زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. ایک بیٹی کا بیاہ زینب کا ابو العاص سے ہوا. ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اور لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے ہوا. 4 بیٹیاں میرے نبی، 3 بیٹیاں حضور کی حیاتی میں، اور آپ کے 3 بیٹے حضور کی حیاتی میں دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے کے بعد فوت ہوئی. اور حضور علیہ السلام نے اس کے دنیا کی جانے کی خبر کی پیشن گوئی کر دی. جب آپ نے ایک کان میں کہا تو فاطمہ رونے لگ گئی، دوسرے کان میں بیٹی کے کہا تو ہنسنے لگ گئی. بعد میں پوچھا فاطمہ ابا نے جاتے ہوئے کان میں کیا کہا تھا؟ کہ ایک کان میں کہا تھا بیٹی تیرا باپ ان قریب تجھ سے جدا ہو جائے گا. میں صدمے کو سن کے رونے لگ گئی. اور دوسرے کان میں کہا میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو آ کر مجھ سے ملے گی میری بیٹی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. فجر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نماز میں مشغول تھی، فارغ ہوئی اور گھر کے کام کاج کر رہی تھی. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، کام کاج میں لگی پڑی ہے؟ کہنے لگے علی آج تو بڑے مزے کا دن ہے. کیا ہوا؟ کہ نماز پڑھ کے ذکر اذکار میں بیٹھی تھی، ابا جان خواب میں آ گئے، آنکھ اللہ اللہ کرتے آنکھ لگی، اونگ آ گئی. ابو خواب میں آئے محمد عربی، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. خواب کہاں جا رہا میرے بیٹے؟ کہاں جا رہا؟ جلدی سے واپس جانا نہیں انشاءاللہ. ہم نے کچھ چندہ چندہ تمہارے سے نہیں مانگنا، اور تمہارے سے میری بھی کوئی نہیں مانگنی. دے دو تو تمہاری مرضی بھائی، ہمارا وہ مزاج ہی نہیں. ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا، نام بتائے کام میں عبد القیوم کون سا ہے اور عبد الفتح کون سا ہے، یہ نہیں پتا. اور قسم اٹھا کے پوچھ لو نہ انہوں نے ہمیں فون کیا نہ ہم نے ان کو کیا، اور ہمارے سے ان کا کوئی معاملہ نہیں. تم 20,000 دو، تم 25 دو، کر بھلا ہو بھلا، دے دیں تو اس کا بھی بھلا، نہیں دیں گے تو اس کا بھی بھلا. اور ہماری عادت پلٹ کے فون کرنا بھی نہیں ہوتا، اور ہماری عادت یہ بھی نہیں کہ پیسے کم دیے اگلی مرتبہ کہہ دیا نہ بھی میں تیرے جلسے میں نہیں آتا. جو خود محتاج ہو ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، میرے ایمان کی غیرت گوارا کرتی ہے. بلکہ ہاتھ اس سے بابو جی میں ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ چاہے تو 2 کروڑ میں برکت ختم کر دے، وہ چاہے 10 روپے کے اندر برکت فرما دے. اللہ سے مال نہ مانگو، مال کی حرص نہ مانگو، جتنا دیا ہے اس پر شکر کر کے اللہ سے برکت مانگو. تو کہا علی ابا خواب میں آئے تھے. دیکھو میرا اتنا وہ مزاج نہیں کہ لمبا چوڑا بیان کروں، اور آج ساتھی یہ کہہ رہے تھے حضرت جی مختصر کرتے کرتے بھی 1.5 گھنٹہ لے جاتے ہو، اپنی آپ پہ رحم کرو، تکلیف ہے. کیونکہ میں تو الحمدللہ عید سے پہلے بالکل چلتا پھرتا دوڑتا جاتا تھا، لیکن بس ایسا کھڑے کھڑے گرا کہ نیچے کا حصہ بالکل ختم ہو گیا، پھر آپریشن ہوا. ابھی میں تھوڑا بہت چل لیتا ہوں. ابھی بھی مجھے پرسوں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کل کہ 3 مہینے تک آپ نے اس طرح نہیں چلنا، بالکل آپ کی ڈسک نمبر 4 5 پیچھے کی سب ڈیمیج ہے گی، احتیاط کیجیے. یہ تو حضرات کی محبت ہے، گھر اپنے سے بیٹھا نہیں جاتا. یوں نہیں کہ بھوک مر رہے، اتنی تو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اٹھاتا بھوکا ہے سلاتا بھوکا نہیں، اتنا اس کا کام. میرا یہاں آنا بنتا تھا، میرے اللہ کے ہاں لکھا تھا
میں نے یہاں آ کر پتہ نہیں کس میری بہن نے چائے بنائی، کس میری بہن نے پانی بنایا، مجھے ملا، کھانا ملے گا، اور آپ حضرات کے لیے اس دین کی برکت سے سبب میرے آنے کا بنا، روٹی آپ کو بھی ملے گی، بے شک تھوڑی ملے یا زیادہ ملے گا، اور چھوڑ کے کوئی بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ بلکہ جب بیان ختم ہوگا تو وہ بھی آپ واپس آ جائیں گے جو اس وقت گھر کے اندر بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں لبی چیز خدا دی تیلی دی نفع دی قدر مانا۔ کسی کے بیل گم ہو گئے، چور تھے نا، کسی کے بیلوں کو پکڑ کے لے گئے، تو جو ایک بندہ بیلوں کو جاتا دیکھ رہا تھا، اس نے مالک سے نہیں کہا، اس نے بیلوں کے کان میں کہا تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں چوری کر لیا گیا، چور تمہیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک کہاوت ہے، تو بیلوں نے منہ کر کے کہا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، جہاں کھڑے تھے وہاں بھی کھا رہے ہیں، جہاں جائیں گے وہاں بھی کھائیں گے، نہیں جاؤں اس کے چوری ہو گئے وہ جا رہے، میں تو گھاس ملے گی ملے گی۔ تو کوئی لڑے کوئی مرے، سمجھ آوے یا نہ آوے، روٹی تو کم از کم ملے گی نا بھائی، اور عزت کے ساتھ ملے گی۔ گھروں میں عزت کے ساتھ نہیں ملتی، ملتی ہے لیکن جو مقام ہونا چاہیے تھا۔ آپ کمائیں گے نہیں تو دیکھ لیں اپنے گھر کے اندر اپنا حال، اور کما کے لے کے جائیں گے، بے شک نہ منہ نہ متھا، پنجابی میں کہتے ہیں جن پاڑوں لتھا، نہ عقل نہ موت نہ صورت۔ اگر اس کی جیب میں مائر ہوگی نا، اس کو مولوی صاحب السلام علیکم، باپ جی آجا آجا میرا پٹ، ماں بھی آجا، بیوی بھی کہے گی تیرے جیسا تو دنیا میں سونا ہے ہی کوئی نہیں، ایسی ہے نا۔ ہاں ایک ہمارے کہاں سے اللہ ہمارے یہاں کہاوت تھی، ہمارے ہندوستانی لوگوں میں کہتے تھے، مایا کہتے ہیں پیسے کو، مایا نی مایا تیرے تین نام، ہندو زبان کے اندر پرس پرس اور پرشرام، بڑی عزت ہوتی ہے، لنجا ہاتھ پیر نہ ہو، غریبی نی غریبی تیرے تین نام، کتا بھڑوا بے ایمان۔ جو غریب ہوگا وہ بھڑوا بھی ہوگا، کتا بھی ہوگا، بے ایمان بھی ہوگا، اور جو امیر ہوگا وہ تو ہو جبرائیل کی لڑی میں سے ہوگا میرے محترم۔ اس کو صدارت کی کرسی پہ بیٹھا گے، اجرک بھی پہنائیں گے، پھول بھی اس پہ ڈالے جائیں گے۔ محترم مال نہ بناؤ، کردار بناؤ۔ رب اکبر کی قسم قیامت کے دن مال پہ فیصلے نہیں ہوں گے، کردار پہ فیصلے ہوں گے۔ صحابہ کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ چمگادڑ ساری رات بھاگتی ہے، چمگادڑ سڑے تو وہی کیا ہے، کالا سجاور ہوتا ہے، چی 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 کرتا بھاگتا ہے، ساری رات بھاگتی ہے کہ سورج نکلنے نہ پائے، روشنی نہ ہونے پائے، لیکن جب سورج کی کرنیں آسمان سے زمین پہ گرتی ہیں، یہ چمگادڑ چھت کے اوپر اور بالوں پر گارڈر پر الٹی ہو کے لٹک جاتی ہے۔ تبرائی صحابہ سے بغض رکھنے والا، صحابہ پر دشمنی بہتان باندھنے والا، دن رات صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، لیکن جن کے عہدے اور عزت اللہ نے بلند کر دی انہیں گھٹانے والا کون ہے؟ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد، عظمت اولیاء اللہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ لوگ نبی کے یاروں میں فرق اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں، بعض کہتے ہیں حضور کی جب زندگی کے 2-3 سال باقی رہ گئے، مکہ فتح ہوا، تو اس وقت لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو اس وجہ سے کلمہ پڑھا کہ قتل کر دیے جائیں گے، جان کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ اب تیرا میرا نظریہ اللہ نہ کرے ہو، جن کا ہے وہ کہتے ہیں ڈر سے پڑھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت جب آپ مکے میں تھے، اس وقت جب آپ مدینے میں گئے، اس وقت جب مدینے سے واپس مکہ آئے، اس وقت مکے سے مدینے واپس گئے، اس وقت جنہوں نے بھی آخری لمحات تک کلمہ پڑھا، اللہ نے سب سے راضی ہونے کا وعدہ فرما دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے وعدہ فرمایا۔ اور اللہ اکبر، تو کہتا ہے صحابہ ایمان والے نہیں، کون ہے وہ کہتا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایمان والے نہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے صحابہ تو دور کی بات جو صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا ہے. بعد والے لوگ والذین اتبعوہم وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابعداری کی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ نبی کے یاروں سے راضی ہو گیا اور نبی کے یاروں پر ایمان لانے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. تاریخ لکھنے والے نے لکھ دیا. آپ حضرات بھی میرے عزیزوں کبھی کبھی جا کر سنتے ہیں وہ کہتے ہیں پچھوں آواز آئی پچھوں آواز آئی. وہ کہتے ہیں آواز آئی آواز اللہ برکت ہے. کہتے ہیں آواز آئی آواز دکھا کے دے تاکہ سب کا موڈ بنے بھائی. وہ کہتے ہیں آواز آئی آواز مذاق کر. وہ کہتے ہیں آواز آئی آواز آئی. ایک تاریخ ہے لکھنے والا لکھ کے چلا گیا اس نے اچھا لکھا برا لکھا غلط لکھا. قصور لکھنے والے کا اس پر عمل کرنے والوں سے ماننے والے کا کیا قصور ہے. ہم بھی کہتے ہیں تاریخ ہے. صحابہ دنیا سے تشریف لے گئے. سن 61 ہجری کا واقعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں. حضرت علی کا دور آیا حضرت حسن کا دور آیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. سن 61 ہجری میں جب شہزادہ 57 سال کا ہوا حضرت حسین کی عمر 57 سال ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آپ کا بڑھاپا دیکھا اور رحمت عالم کے سامنے حسین کا بچپن گزرا. اس کے بعد جنہوں نے حسین کو کربلا میں بلایا اور کوفے کی گلیوں میں گھمایا شام کے بازاروں میں گھمایا اور اللہ اکبر نے سے کینی پہ جنہوں نے سر چڑھایا اور کربلا کے میدان میں جن کے خون سے زمین کو رنگین کیا یہ بھی تاریخ لکھ کے چلے گئے. ایمانداری کی بات ہے بس اتنا فرق ہے جن کی تاریخ پر تو عمل کرتا ہے ان میں صداقت نہیں نظر آتی. ہمارے تاریخ لکھنے والے کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اللہ کی قسم ان میں صداقت بھی نظر آتی ہے دیانت بھی نظر آتی ہے. ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی کتاب ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. حضرت محمد قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے اللہ اکبر شہادت حسین کی سنائی ہے. حضرت حسین کی شہادت پڑھ کے سنائی ہے. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں اللہ اکبر شہادت پڑھ کے سنائی. یہ حسین کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے. لیکن انہوں نے بیویوں کے کپڑے نہیں اتروائے زینب کی چادر کو نہیں چھنوایا. رب اکبر کی قسم ہے تو زینب کی چادر بالفرض ایک مرتبہ مانی لو دل نہیں مانتا. سیدہ زینب کی چادر اتری تھی چلو مانی لو. اس بیٹی کا نام زینب ہے. میں ایک تقریر کر رہا تھا مظفر گڑھ میں تقریر جزاک اللہ مظفر گڑھ میں تقریر کر رہا تھا تو گندا نالا بہ رہا تھا گندا نالا. میں اسٹیج پہ تھا ایک بھاولپور کے مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے. اس گندے نالے سے کالے رنگ کا سانپ نکلا جو شامیانوں سے نیچے ہوتا ہوا عوام الناس کے درمیان آ گیا اور اس اسٹیج کے قریب تھا. سارے دوڑے اور بھاگنے لگ گئے. مولوی صاحب جو تھے وہ اٹھ کے کرسی پہ کھڑے ہو گئے. کہنے کی ڈرو مت اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تو آسمانوں پہ چڑھ گیا ہمیں ڈسوار اللہ سے ہوتا ہے. تو کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. سبحان اللہ. یہ جو دینے والے دے دو باقی بات میں جب مسافہ کرے دے دینا. تقریر کا تسلسل چھٹ اٹھ رہا ہے جاتے ہوئے یاد رکھنا. میں نے نہیں مانگا کہاں تھے. لکھنے والا لکھ کے چلا گیا. فرض کرو حضرت زینب کے سر سے چادر اتر گئی. نقل کفر نہ کفر نہ بات اللہ معاف فرمائے.
اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے اللہ جل شانہ سب کو گزارے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی گزریں گے، سارے ولی سارے غوث قطب اللہ کے سامنے سے گزریں گے. جب باری خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے گی، عرش عظیم سے آواز لگے گی، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اللہ کے بندوں او میرے نبیوں، او میرے نبیوں کو ماننے والوں، پھر ان کو ماننے والوں، اللہ کے ولیوں، آدم آپ بھی سن لو، حضرت آدم آپ بھی سن لو، نوح نبی اللہ آپ بھی سن لو، ابراہیم خلیل اللہ آپ بھی سن لو، موسیٰ کلیم اللہ آپ بھی سن لو، عیسیٰ روح اللہ آپ بھی سن لو، اسماعیل ذبیح اللہ آپ بھی سن لو، یوسف صدیق اللہ آپ بھی سن لو. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کی جماعت کو کہا جائے گا تم بھی سن لو، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی آپ بھی سن لو، بابا لک زکریا ملتانی آپ بھی سن لو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری آپ بھی سن لو، حضرت خواجہ فضل علی قریشی آپ بھی سن لو، حضرت بابا فرید الدین گنشکر آپ بھی سن لو، عبداللہ شاہ غازی آپ بھی سن لو، عبداللہ شنتی برشا والے آپ بھی سن لو، عبداللہ شاہ صحابی آپ بھی سن لو. یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میرے نبیوں، اے میرے ولیوں، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کے پردے پر اللہ نبیوں کی نگاہ پڑے برداشت نہیں کرتا، اس نبی کی بیٹی کا اللہ پردہ کربلا میں کیسے اتروائے گا؟ عقل مانتی ہے؟ میں کربلا شریف میں 2022 میں گیا، شہزادہ حسین کی قبر کے پاس کھڑا تھا، روزے کے پاس کھڑا تھا، حضرت عباس کا روزہ ساتھ تھا، ایک قبہ سا کربلا میں بنا پڑا تھا. وہاں پر میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ غنی غازی عباس کے بازو دفن تھے. میں 5 دن وہاں رہا، نمازیں بھی وہاں پڑھتے رہے، اللہ غنی نمازیں بھی وہاں پڑھتے رہے. میرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تصورات میں خطیبانہ انداز میں مخاطب کیا. میں نے کہا شہزادے مجھے بتا دے، پاکستان میں تو تیرے نام پر سیاست ہوتی ہے، تیرا نام تو اس طرح بکتا ہے پونڈ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرے نام کا تو ڈالر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرے نام لینے والے 80 لاکھ 1 کروڑ پہ لے جاتے ہیں، پراڈو کے اندر آتے ہیں، دیسی گھی کے کھانے کھاتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی سیکیورٹی کے اندر آتے ہیں. بتاؤ حسین کربلا میں کیا لینے آیا تھا؟ تیرا نانا نبیوں کا سردار ہے، تیری نانی جنت کی سردار ہے، تیری ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور تم جنت کے جوانوں کے سردار، ابا تیرا ولیوں کا سردار. بتا تم کرسی لینے کے لیے آئے تھے یا تم پاکستان دنیا کی حکومت لینے کے لیے آئے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے، حکومت تو صدارت وزارت تو ہمارے گھر کی لونڈی تھی، پھر بتا کیا لینے آئے تھے؟ کہ نانے کے دین میں ترمیم کو بچانے کے دین کو بچانے آئے تھے. کچھ ترمیم ہو رہی تھی، اتار چڑھا ہو رہا تھا، اللہ اکبر، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے. حسین پھر بتا نتیجہ کیا نکلا؟ علی اکبر کٹ گئے، علی اصغر کٹ گئے، بتا زینب کے بچے کربلا میں گھس گئے، بتا حسن کا بیٹا قاسم کربلا میں شہید ہو گیا، اونو محمد اللہ اکبر مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہو گئے، بتا کربلا کے میدان میں مسلم بن اوجسہ شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے. اب حضرت حسین تیرا بھائی عباس شہید ہو گیا، تیرا بھائی ابو بکر، تیرا بھائی عمر عبداللہ شہید ہو گیا، تیرا بھائی عثمان شہید ہو گیا. بتا حسین کیا ملا، کیا آنے کا فائدہ تھا؟ کربلا کے ریگزاروں پر، کربلا کی کچی مٹی کے اوپر اللہ اکبر تمہارے لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، نیزے تمہارے سر نیزے کی اینی پہ چڑھے ہوئے تھے. بتا کربلا میں آ کے تمہیں کیا ملا؟ نانے کی امت کو تم نے کیا پیغام دیا؟ نانے کی امت کے لیے تم نے تحفہ کیا بچایا؟ اللہ اکبر. تصورات کی دنیا میں آواز آئی. عبد الحنان جب سارا کنبہ کٹ گیا، آل رسول کا کنبہ کربلا میں ٹکڑے ہوئے پڑا تھا، بہن زینب اکیلی اللہ اکبر خیمے میں تھی، فضا اکیلی خیمے میں تھی، شابانو خیمے میں تھی، سکینہ خیمے میں تھی. بتا حسین تو کیا کر کے گیا، کیا دے کے گیا، کیا چھوڑ کے گیا، کیا پا کے گیا؟ فرمایا جب سب کچھ کٹ گیا، پتہ ہم نے کیا بچایا؟ ہم نے پردہ بھی بچا لیا، ہم نے سجدہ بھی بچا لیا. میں نے کہا حسین ذرا کھل کے
بات کر بھی نہیں سمجھ میں نہ آیا۔ فرمایا جب سارا کنبہ کٹ گیا تو میں نے خیمے میں دیکھا زینب پردہ بچا رہی ہے، اور زینب نے تلواروں کے سائے میں 10 محرم الحرام کو دیکھا، تلواروں کے سائے میں بھائی سجدہ بچا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، پھر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ولی عبد القیوم کا عقیدہ، عبد الفتح کا عقیدہ ہے، ولی سیف اللہ سید حسین کا عقیدہ ہے، آپ کا میرا سب کا عقیدہ یہ، اے زینب جو کربلا میں تو نے پردہ کیا، قیامت تک ایسا پردہ کر کوئی نہیں سکتا۔ حسین جو تلواروں کے سائے میں تو سجدہ کر کے گیا، قیامت تک اللہ کی قسم ایسا سجدہ کری کوئی نہیں سکتا۔ مونجو حسین واہ حسین واہ حسین، تونجو حسین مونجو حسین واہ حسین واہ حسین، کربلا جو شاہ حسین واہ حسین واہ حسین، مٹھڑو حسین پیارو حسین واہ حسین واہ حسین۔ یہ قافلہ جب کربلا کے میدان سے نکلا، شام کے بازاروں میں یزید کے دربار کی طرف جب جانے لگا، کسی کو خارش اٹھی اور اٹھ کے اس قافلے کو نیزے کی اینی پر نبی کے بچڑوں کو اس سروں کو لٹکے دیکھا، کہنے والے نے کہہ دیا آ گیا نا مزہ، چودھری بننے آئے تھے، نمبردار بننے آئے تھے، وڈیرے بننے آئے تھے، لے لیے مزے، لے لیے کرسی، لے لیے صدارت، سارا قربہ گھسا دیا، سب قربان کر دیا، خالی بیڑا کرا دیا، تمہیں کیا ملا؟ ہار گئے نا۔ ہائے زینب اجڑی آئی تھی، جب یہ آواز سنی تو دل پر حملہ ہوا، دل پر ضربیں لگی۔ امام زین العابدین حسین کا بیٹا، زینب کا بھتیجا، ساتھ اماں کے پھپھی کے چل رہا تھا، ماں پھپھی کندھے پر ہاتھ رکھ کر نقاب چہرے پہ ڈال کے جا رہی تھی، کہنے لگی بیٹے زین العابدین یہ کس حرامڑی کی اولاد نے کہا ہے کہ اماں وہ سامنے کھڑا جو تالیاں بھی بجا رہا ہے، ہمارے پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ اماں کہنے لگی آج میں اس کو جواب دیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اماں کیا جواب دے گی؟ اتنے میں میرے عزیزو مسجد میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب نبی علیہ السلام کا اذان میں نام آیا، اماں زینب کے صبر کے بندھن بھی ٹوٹ گئے، اماں کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، ماں رونے لگی، حضرت زین العابدین بھی ہسکیوں کے ساتھ رونے لگا۔ اماں زینب نے فرمایا بیٹے زین العابدین ذرا اس کے مجھے قریب لے جا، پردے میں ماں جا کے کہنے لگی تو کیا بکواس کر رہا تھا، ہم ہار گئے اور یزیدی جیت گئے۔ سن، علاقہ تیرا، محلہ تیرا، شہر تیرا، ملک تیرا، صوبہ تیرا، مسجد تیری، مؤذن تیرا، بتا اذان میں کس کے نانے کا نام آ رہا ہے؟ اگر کربلا میں کٹنے کے بعد آج اذان میں تیرے نانے کا نام آیا تو ہم ہار گئے تم جیت گئے، اگر کربلا میں نیزے کی اینی پر چڑھنے کے بعد بھی آج اذان میں ہمارے نانے محمد کا نام آ رہا ہے، پھر یزیدیو سن لو تم ہار گئے اور محمد کا گھرانہ قیامت کی صبح تک جیت گیا۔ روئے وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کیونکہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور مت کو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ فرما رہے بلکہ وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے، جو میں ان کو زندگی عطا فرما رکھی ہے، جو جنت کے میوے میں ان کو کھلا رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں اللہ نے انہیں زمین سے اٹھا کر کون سے مقام پر بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔